پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان رضا سیفی برادران اسلام آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جہاں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں, کیونکہ آپ کے ہی دیکھنے سے اور آپ کے فیڈ بیک سے مجھے ہمیشہ سے حوصلہ ملتا آیا ہے شروع سے. اور آج جو مجھے 5 سال ہو گئے رمضان ٹرانسمیشن کرتے بھی رب تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے. تو آپ لوگ کا ہمیشہ سے جو حوصلہ ہوتا ہے, جو فیڈ بیک ہوتا ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا اپنی ٹرانسمیشن میں مزید بہتری لے کر آ سکتے ہیں, اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بہتر سے بہترین کر سکیں آپ کے لیے. ہم آج بات کر رہے ہیں ناظرین لیلۃ القدر کے اعتبار سے, اور اس پہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے آج کا جس پہ گفتگو ہے. بڑا وسیع موضوع بھی ہے جس کو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کم ٹائم میں سمیٹیں. ویسے تو چونکہ وسیع موضوع ہے اور اس پہ گفتگو آپ جتنی بھی نکالیں کریں ایک طویل ہوتی جاتی ہے, لیکن ہماری چونکہ ٹرانسمیشن کا جو ایک وقت مقرر ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے تھوڑا سا بریف کر کے چیزیں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, ورنہ بہت طویل ہے ان ساری چیزوں کی جو تفصیلات ہیں جس کے اوپر اگر ہم جائیں, جو موضوعات کو ہم آپٹ کرتے ہیں آپ کے لیے. اچھا, میرے ساتھ شہروز صدیقی بھی بیٹھے ہیں. شہروز کیسے ہیں آپ؟ اچھا, آپ کا مائک آن ہے شہروز؟ جی ٹھیک ہے. اچھا شہروز, یہ بتائیے کہ آج بارگاہ رسالت میں آپ کون سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے, کیا تیاری کر کے آئے؟ مدینے کے والے سے کلام ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں. ماشاء اللہ. چلیں بارگاہ رسالت میں حاضری بنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میرے عرش اعظم سے جسے کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موتیں کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے, آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے, اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے.
اور اس کلام کا اصلی کلام شعر: سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشمے تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جی پھر خوش رہو، ایک بالکل یہاں سما باندھ دیا تم نے شہروز صدیقی، آج اتنی خوبصورت کلام پیش کیا، میرا پسندیدہ کلام میں سے ایک کلام، ویسے تو سارے ہی کلام اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں درخواست پہنچ جائے، ہماری حاضری بن جائے، تو تمام کلام بے حد خوبصورت، انتہائی پیارے، پاکیزہ ہمارے سارے کلام ہیں، لیکن یہ جو نعتیہ اشعار ہیں، جو یہ جملے جو اس نعت میں موجود ہیں، ان کی کیا ہی بات ہے کہ کس طرح سے اس میں دکھایا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ کا کس طرح سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں شاعر نے اس کو لکھا ہے اور اس کو بنایا ہے۔ میں اپنے علماء کرام کی طرف بڑھوں گی، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں بات کری تھی شب قدر کے معنی کے اعتبار سے، اس کو مکمل کروں گی، پھر جاؤں گی علماء کرام میرے بیٹھے اور کوشش آپ تک پہنچانے کی، وہ بھی بڑی محنت کے ساتھ تحقیق کر کے چیزوں کو لے کر آتے ہیں، بہترین طریقے سے آپ تک پہنچانے کی ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں چیزوں کو۔ جہاں میں نے بات کی لیلۃ القدر کی جی، کہ لیلۃ القدر میں جو لکھا گیا ہے، جو نصیب ہوتا ہے وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے، وہی فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول 4 ہیں: اسرائیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام، جو کہ کتاب قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ سورہ کی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی سے بھی جمہور علماء مفسرین کے ہاں بھی شب قدر ہی مراد ہے، جس میں یہی صراحت سے ذکر ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اللہ پاک سال بھر کی تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات میں فرما لیتے ہیں، مگر شب قدر کے فیصلے میں فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ سپرد کیے جاتے ہیں۔ اچھا، شب قدر کا تعین کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں چلوں گی دوبارہ سے سیدہ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ کی طرف۔ اب ہم اس کی اوپر جو روشنی ڈال رہے ہیں آگے، اور جس طرح سے اس کا ایک مفہوم بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور ملائکہ کو تاراج بھی جاتا ہے، میں چاہوں گی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کے پیچھے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا جو ہمیں روایت ملتی ہے، یا اس کے پیچھے جو ہمیں اس کی ایکسپلینیشن ملتی ہے وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ یہ رات بہت عظمتوں والی رات ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ سب سے پہلے یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ رات شب قدر یہ باعظمت راتیں ہیں، اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ کیونکہ اس شب قدر پہ پروردگار عالم نے اپنے کلام بلاغت کا نزول کیا ہے۔ یہ شب قدر انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں انہیں مستجاب کروانے والی رات ہے، وہ دعائیں جو ناممکن ہیں، جو تقدیر میں نہیں ہیں، وہ لکھوانے والی رات ہے۔ رسول اکرم جناب ختمی مرتبت نے اپنے اصحاب کو کہا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں اگر پاؤ تو اسے ہرگز ضائع نہ کرنا۔ لہٰذا یہ ایسی رات ہے کہ اس میں ملائکہ نزول کرتے ہیں، ملائکہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ ردا اس ماہ مبارک میں ہم رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم
متقی بن جاؤ، متقی بن بن جاؤ۔ اب جیسے کہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، قرآن ہمارے لیے شفاعت والی کتاب ہے جو قیامت پہ گواہی دے گی، جو ہماری شفاعت کرے گی۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ھدی للمتقین الذی، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے کن کو؟ جو متقی ہیں، متقی ہیں۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، کیوں؟ کن کن لوگوں کی نہیں؟ کہ جو متقی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ردا، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں، جبکہ یہ مسلم کنٹری ہے، یہاں پہ سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، رسول ہیں، سب مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اور آپ اپنا احتساب نہیں کرتے۔ مسلمان ہیں مگر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو رافضی کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف جسٹ ریڈنگ کی ہے، تلاوت کی ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے کہ یہ قرآن تمہیں ہدایت دے گی، کن کو؟ جو متقی بن جائیں گے۔ پورے قرآن کا اگر ہم تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، پروردگار عالم جو 70 ماہوں سے زیادہ مامتا رکھتا ہے، اپنی بندوں کی تربیت کر رہا ہے، کتنے خوبصورت انداز سے تمام حقوق العباد کے انسان کو اپنی کردار سازی کیسے کرنی چاہیے پورے طریقے بتا دیے۔ پھر اس نے کتنے مبارک مہینہ عطا کیا اپنے بندوں کو، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم گمان نہ کرنا کہ صرف تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے۔ میں کلام معافی، آپ کی اجازت سے سید ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ، آپ کی اجازت ہے تو میں بالکل بات کروں بیچ میں۔ آپ بہت خوبصورت بات کر رہی ہیں، اور جہاں آپ نے کہا کہ ہم پڑھتے، مفتی صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالی گئے سارے معاملے پہ، جہاں ہم قرآن شریف کا آپ نے کہا کہ ہم معذرت کے ساتھ، لیکن ہم کیوں معذرت کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات تو درست ہے نا کہ ہم صرف قرآن کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ریسیٹیشن کی حد تک ہم صرف اس کو شاید رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس کے تفسیر پہ، اس کے عملی پہلوؤں پہ، اس کو سمجھنے پہ نہیں جا رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، یہاں پہ تو زیادہ اس چیز کو، اس کی امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے دین مذہب سے لوگ تعلق جن کا نہیں ہے، یا جو کافر بھی ہیں، لفظ میں یہ کہوں، یا جو غیر مسلم ہے، چلے میں یہ لفظ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، چلیں اس پہ میں چلے جاؤں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے آج کو جو میں دیکھتی ہوں، جہاں پہ ہمیں جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے ہمارا، اور ہمارا ایمان ہے اس سارے معاملے پہ، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا سلسلہ شروع ہونا ہے قبر میں حساب کتاب کا، وہ سارا اگر آپ دیکھیں تو جو غیر مسلم ہے وہ اپنے فلموں میں، وہ اپنے ڈراموں میں یہاں سے ریسرچ کر کے، یہاں کی تحقیق کو وہ اپنے طریقے سے اس میں تھوڑی بہت چینجز کر کے، سارا کر کے اپنے پہلوؤں سے پریزنٹ کریں، اور ہم لوگ اس کو دیکھنے میں، اس کو بیٹھنے میں پیش ہوتے ہیں، مگر ہوتے ہیں، تو ہم خود کیوں نہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جو چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں قرآن میں۔ ہمارا تو اس پہ ایمان ہے، یقین ہے، ہمارا ایمان مکمل انہی ساری چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تحقیق کرتے ہیں۔ پھر جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سرور کونین، رحمت للعالمین، ہمارے آخری نبی کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی ان کی جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو صادق اور امین، اور جب آپ کورٹ میں بھی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جسٹس کے نظام میں بھی صادق اور امین کی جب بات ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ جب مشرکین مان رہے ہیں، جب غیر مسلم مان رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں کوتاہیاں اور غلطیاں کر رہے ہیں، یا ہم کیوں پھر ان چیزوں میں بڑھ گئے ہیں جو کہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے، اور جہاں ہماری لیکنگز ہیں جو کہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے علماء کرام بھی اس پر روشنی ڈالیں۔ میرے خیال سے اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو آپ کہہ رہی ہیں اس کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب بھی اس بات کے اوپر میرے خیال سے رائٹ ہی کہیں گے اس بات کو، یا جو بھی ہے آپ اپنے تو جی آپ آگے بڑھیں۔ جی ادھر جیسے کہ میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں، صرف پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم اور تمام انبیاء کا میسج یہی ہے۔ قرآن پاک جو الہی کتاب ہے، پورے قرآن کا میسج مختصر اگر بتایا جائے تو قرآن ہمیں اخلاقیات سکھا رہا ہے۔ جو تمام علماء ہیں، مفسرین، وہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب اخلاق بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کو۔ اس قرآن مجید میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ وہ ہمیں گاہے بگاہے ہمیں تربیت کر کے رمضان مبارک میں لے کر آئے، پھر رمضان مبارک میں شب قدر جیسی راتوں میں پروردگار عالم بندوں کو جگا رہا ہے،
غفلت سے کہ اے میرے بندے اب تو آ جا، اب تو آ جا، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لے. اس قرآن مجید کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آج کی رات مجھے نصیب ہوئی ہے شب قدر میں اور میں گڑ گڑا کے پوری رات عبادت کر کے اپنے رب سے توبہ کروں. سچی توبہ وہ ہے، سچی استغفار وہ ہے کہ میں اگر توبہ کروں تو پھر بعد میں وہ گناہ نہ کروں. اللہ اکبر. اللہ توبہ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں نے زبان سے کہہ لیا، اس رات میں رو رو کے کروا لیا. دہرانا نہیں ہے آپ نے. توبہ کا مطلب یہ توبہ کا مطلب یہ باز آ جانا ہے. یعنی کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ توبہ کر رہے ہیں کہ جی میں چونکہ جھوٹ بول رہا ہوں تو آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اب سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو آپ کو جھوٹ اگر نہیں بولیں گے اور اگر آپ پھر بولیں گے تو پھر آپ پھر تو وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور اب تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسے پھر اس کی معافی ملے گی؟ بے شک، ایسا ہی بالکل. تو جب ہم توبہ کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عالم اسلامیت کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے. پروردگار عالم جو غفور الرحیم ہے، جو 70 ماہوں سے زیادہ مامتا رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں پہ آفتیں اور مصیبتیں نازل نہیں کرتا. یہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کرتے، شکوہ بجا لاتے ہیں. ہمیں تحمل نہیں ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس دعا بھی کس طرح سے مانگتے ہیں، رٹی رٹائی بار الہ یہ دے دے. دعاؤں میں ہماری کیا ہوتا ہے شب قدر کی دعاؤں میں؟ بار الہ یہ دے دے، گھر دے دے، بڑا گھر دے دے، بڑی گاڑی دے دے، اولاد دے دے، اولاد کی خوشیاں دے دے. کیا مانگا؟ دنیا دنیا دنیا. اپنی دعاؤں میں ہم دنیا مانگتے ہیں. کبھی ہم نے مانگا پروردگارہ مجھے تقویٰ عطا کر، بار الہ مجھے وہ معرفت عطا کر، مجھے صبر عطا کر. پروردگارہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، میں حقیر ہوں، میں مغلوب ہوں. پروردگارہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. کبھی ہم نے اپنی دعاؤں میں گڑ گڑا کے اس طرح سے کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارا دل، ہمارا قلب جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہے. ہم حب دنیا کا شکار ہیں، اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. جبکہ یہ دنیا فانی ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. میرے بندوں، میں نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا. اس دنیا سے تم استفادہ حاصل کرو، اپنی تربیت کرو اس جہاں کے لیے جو ابدی زندگی ہے، جو آخرت ہے، کہ جہاں کی دنیا ایسی ہے کہ پروردگار عالم تمہارے لیے نعمتوں کی کثیر نعمتیں تمہیں وہاں ملیں گی. یہ دنیا یہاں تم زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کر لو گے؟ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. کتنی حکومت تھی، کتنی دولت تھی، مگر انجام کیا ہوا؟ غرق ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. تم کیا حاصل کر لو گے دنیا میں زیادہ سے زیادہ؟ بلاخر تمہیں موت کے شکنجے میں جکڑنا ہے، اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر آخرت میرے اور آپ کی نگاہوں میں رہے، یہ میسج ہے اس پلیٹ فارم سے، اس ٹی وی نیٹ ورک کے، کہ شب قدر کی دعاؤں میں اپنے رب سے آخرت مانگیں. اپنے رب سے کہ جو پروردگار عالم ہمیں روزے کا فلسفہ بتا رہا ہے، متقی بن جاؤ، کتاب ہدایت کری، تقویٰ مانگیں، معرفت مانگیں. حقیقی معنوں میں اگر دیکھیں نا، معرفت خدا حاصل ہے. ہم کہتے تو ہیں، مگر اگر معرفت خدا مل جائے تو میں اور آپ کبھی گناہ نہ کریں. معرفت خدا وہ چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، معرفت خدا کو تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا تقرب کس طرح سے حاصل ہوگا؟ اپنی نماز میں خضوع اور خشوع لانا ہوگا. اس کے دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسد سے بچو، بغض سے بچو. یہ چیزیں تمہیں تقرب الہی حاصل کریں گی. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی ہے، جو کلیم اللہ ہے. وہ کہہ رہے پروردگارہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں. پروردگار نے کہا اے موسیٰ شب قدر میں میری عبادت کرو. جو بھی شب قدر کی عبادت کرے گا وہ میرا تقرب حاصل کرے گا، مگر اخلاص کے ساتھ. اخلاص کیا ہے؟ خلوص نیت کے ساتھ. ہم اور آپ آج ریاکاری، ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں کہ ہم جب تک کسی کو دکھا نہ دیں، بتا نہ دیں، اگر ہمیں توفیق مل جائے نماز شب کہ جس کی رسول نے بہت تاکید کی ہے، اگر ہم پابند ہو جائیں، جب تک ہم بتا نہ دیں، اس کو ہم کیسے بتائیں کہ ہم نماز شب بھی پڑھا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے. عبادتیں ہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا. مگر ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم کتنے عبادت گزار ہیں. ہمارا ظاہری حلیہ ہمیں
परवरदिगार से दुआ करनी चाहिए कि बारे इलाहा मेरा बातिन भी ऐसा हो जैसा तू चाहता है। सुभान अल्लाह। अब मैं मुफ्ती साहब की तरफ भी बढ़ूंगी। बहुत ही खूबसूरत रोशनी डाल रही थी इस मामले के ऊपर आलमा सईदा ज़हरा असगर साहिबा, और मैं अब मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद समरीज़ी साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। मुफ्ती साहब, हमने गुफ्तगू की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, बहुत ही खूबसूरत मौजू भी है, शब कदर की अहमियत और उसके मायने भी हमने जान लिए, शब कदर का तयन क्या है इसके ऊपर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ। आप थोड़ी सी इस मामले पर रोशनी डालें मज़ीद और इस पर गुफ्तगू करें, ताकि ये बताएं ख़ास तौर पे, चूँकि अब सवाल ये है कि शब कदर कौन कौन सी रात हो सकती है, ताक रात जो हो सकती है उसको ढूंढना कैसे, उसको मगवी क्यों रखा है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहनों में, हमारे जहनों में हैं। तो मेरे ख्याल से एक किसी सवाल को आप ले लें अभी और उसके ऊपर जवाब देते हैं। अभी हम शब कदर के तयन के बारे में जान रहे बिल्कुल, हैं ठीक कि है। ज़्यादा चांसेस कौन सी रात में है कि शब कदर हो। बिल्कुल। इसके हवाले से बुखारी शरीफ जल्द 1 सफ़ा नंबर 661 पे हदीस पाक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, ढूंढो। अब ताक रातें 21, 23, 25, 27, 29 बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उलमा और सूफिया इकराम और मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया है कि वैसे तो हमने इसको जो है ना हर रात में तलाश करना है, लेकिन ज़्यादातर जो कवी अकवाल मिलते हैं उनमें हज़रत उबई बिन काब मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है जो कि मुस्लिम सफ़ा 383 पे है। फरमाते हैं कि जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो शब कदर जो है 27वीं शब को होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह तफसीर अजीज़ी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 259 पे लिखा गया है कि जो ये 27वीं शब होती है यही शब कदर होती है। और वहाँ पर तफसीर अजीज़ी में बड़ी बेहतरीन बात लिखी गई है, कहते हैं कि जो लैलतुल कद्र है ना इसमें 9 हुरूफ हैं, और लैलतुल कद्र का जो लफ्ज़ है ये इस सूरत में 3 मरतबा है, और कहते हैं 3 को 9 से ज़रब देने से हासिल ज़रब कितना आता है? 27 आता है। और इसके साथ फरमाते हैं कि इसमें 30 कलिमात हैं, और 30 कलिमात में क्या होगा कि 30 कलिमात में जो 27वां कलमा है वो है हिया, सलामुन हिया, ठीक है, हिया, और इसका मर्जे है लैलतुल कद्र। तो इससे भी ये पता चलता है जब इसका मर्जा लैलतुल कद्र है तो पता ये चला कि 27वें शब के ज्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह जो है लैलतुल कद्र का लफ्ज 3 दफा इस्तेमाल किया गया और 9 है उसमें, और उससे भी ये होता है जी 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 जी, तो उसमें ये होगा कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि शब कद्र की रात जो है वो 27वें शब में आती है। लेकिन हमने इसको फाइनल नहीं समझना, हमने जो है इसको ताक रातों में तलाश करना है। इसलिए तो हुजूर ने मख्फी रखा है, हुजूर ने फरमाया ताकि इबादत बढ़े, तजस्सुस बढ़े और रग़बत बढ़े, दिल में बेचैनी हो, और हर बंदा जो है इस आखिरी अशरे में हर रात में अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद हो जाए, क्योंकि जिस रात की फजीलत इतनी है कि एक लम्हा भी जो है ना आपके लिए जिंदगी बदलने की रात लम्हा बन सकता है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि इसको जो है हर ताक रात में तलाश करो। और सहाबा इकराम भी यही करते रहे कि जब भी रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रात आती थी, या तो वो क़याम में होते थे, या वो रुकू में होते थे, या वो सजदे में होते थे, ताकि हम जब अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाए हुए होंगे और वो लम्हात अगर हमें मुयस्सर हो गए तो वही एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है 1000 सजदे से आदमी को निजात देता है। तो फिर हम इस मंजिल पे पहुंच जाएंगे कि एक सजदे की वजह से ही अल्लाह फरमाएगा कि बंदे तेरे इस सजदे में ही तुझे मेराज नसीब हो गई है। क्योंकि मेराज में हुजूर ला मकानों पे गए, अल्लाह ने फरमाया हमने आपकी उम्मत को रोजाना 5 मरतबा मेराज दे दी है। तो यानी कि जब भी बंदा सजदा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाता है, तो जब सजदे में जाता है तो समझो सजदे में जाना ये बंदे मोमिन की मिराज हो जाती है, क्योंकि सजदा हकीकत में अल्लाह से मुलाकात का नाम है, अल्लाह से मिलने का नाम है। बहुत खूबसूरत। हम गुफ्तगू का सिलसिला मैं चाहती नहीं कि हम तोड़े, लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेक पे तो जाना होता है, मुफ्ती साहब हमारी भी मजबूरी आपको पता है, तो ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। और ये जिस ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं अब वो जो है आपको पता है कि एक लंबे वक्त की तरफ जाते हैं। इकबाल मेरा दूसरे सेट पे, शेफ इकबाल इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो तैयार बैठे हैं कि आज क्या पकाना है, क्या खिलाना है और झटपट से क्या बना के लोगों को देना है इफ्तारी में, तो वो आपको बताएंगे। तो एक लंबे वक्त की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।